گدائے تو یا رسول اللہ، جاں فدائے تو یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، اس خصوصی پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان جس شخصیت کے حوالے سے ہے، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ فارسی زبان و ادب کے بہترین شاعر، بہترین نثر نگار، بہترین دانشور، اور جتنی بھی جہات علم کی ہو سکتی ہیں وہ اس شخصیت کے حوالے سے اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ کم ہوگا۔ اس کی اتنی جہات ہیں ان کی علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، شعری اعتبار سے، کہ ان کا نام ہی ایسا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ ربائی ایسی ہے، یہ نام ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ تر و تازہ ہے۔ جب اس کو سنیں، جتنی دفعہ سنیں، اس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے بے شمار اشعار ایسے ہیں کہ جو زبان زد عام ہیں، اور شعر کی بات کی جائے وہ زبان زد عام ہیں، نثر کی بات کی جائے، گلستان بوستان کا ذکر کریں تو اس کے بغیر فارسی زبان کا مطالعہ مکمل نہیں ہوتا، اور ان کا ذکر کیے بغیر نہ فارسی نثر مکمل ہوتی ہے، اس کا ذکر مکمل ہوتا ہے، نہ تصوف مکمل ہوتا ہے، نہ شاعری مکمل ہوتی ہے۔ تو اتنی کثیر الجہات شخصیت حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آج ہم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ خصوصی نشست اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ میرے لیے یہ سعادت ہے، ARYQTV کے لیے سعادت ہے کہ ہم ایسی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں تر و تازہ کر دیتا ہے، ہماری روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہمیں تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اور ایسی شخصیت جن کا پورا نام مشرف الدین مصلح بن عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کو لوگ دنیا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کا ذکر آج کرنے کے لیے آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں، ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ آج ہم مختلف حوالوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت پیر عرفان الہی قادری صاحب زیب آستانہ عالیہ ساہو چک شریف، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت۔ نوازش، بے حد شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آج کے اس پروگرام میں اس نسبت سے آپ کی موجودگی جو ہے وہ بہت شرف کا باعث ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جناب ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب ہمارے ساتھ مختلف پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں، بہت نپی تلی اور بہت ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی بھی حضرت تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مہمان تشریف لائے ہیں وہ بھی اپنی تقریب میں، پروگرام میں شریک ہونا بھی باعث سعادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی باعث سعادت ہے، اور اس پروگرام کی میزبانی کرنا بھی باعث سعادت ہے۔ تو ہم سب جو ہیں وہ اس خوشی کے موقع پر موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اور ان کی شخصیت کی مختلف جہات کا تو ہم ذکر کریں گے، لیکن آپ کی ولادت اور آپ کا جو زمانہ ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ جناب پیر عرفان الہی قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت انٹرو آپ نے پیش کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، آپ کی ولادت باسعادت پیدائش آپ کی 589 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا جو وصال ہے وہ 691 ہجری میں ہے۔ اس میں مختلف اقوال، آراء اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کی عمر مبارک 120 برس ہے، بعض کے نزدیک 102 برس ہے، بعض کے نزدیک 99 برس ہے، اور بعض نے ایک اپنے قول میں 90 برس بھی موجود ہے۔ المختصر یہ کہ آپ طویل العمر تھے، ٹھیک، طویل عمری آپ نے پائی، اور آپ کا جو دور مبارک ہے وہ اس وقت شیراز جو ہے وہ ایران کا دارالخلافہ ہے، اس وجہ سے آپ شیرازی لکھتے ہیں۔ اور مصلح الدین آپ کا نام ہے، عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور آپ کا تخلص ہے سعدی۔ سعدی کے لیے آپ کے جو باپ ہیں وہ ایک
बादशाह के मुलाजिम थे जिसके नाम में साद आता था, उस हवाले से सादी। लेकिन एक और रिवायत में भी ये बात मिलती है कि आप हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे, उस वजह से आप सादी लिखते हैं। ये दो अक़वाल मौजूद हैं। आप ने उलूम व फ़नून के लिहाज से अगर हम आपको देखें तो एक ही वक्त में आप अदीब भी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं, शायर भी हैं, आलिम भी हैं, सूफ़ी भी हैं और अपने दौर के वली कामिल भी हैं। आपने इब्तदा ही से 12-13 साल की उम्र से जो है आपके वालिद गिरामी का साया उठ गया और आपके वालिद गिरामी ने आपकी जो तरबियत की इब्तदाअन शुरू से ही, वो एक बड़े सूफ़ी वली कामिल थे और आपने हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा को इब्तदा से इबादत, रियाज़त और आपके अंदर कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं उनको शामिल किया। और शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी के बाद आपकी वालिदा माजिदा ने आपकी तरबियत फरमाई और उसके अलावा आपने मुतअद्दिद उलमा औलिया सुलहा से उलूम हासिल किए। 30 बरस तक आप उलूम हासिल करते रहे, अल्लाहु अकबर, 30 बरस तक। और फिर आप उस वक़्त चूँकि ईरान में जो है जंगों का सिलसिला शुरू हो गया तो आपने बगदाद का रुख किया और जामिया निज़ामिया में आ बैठे। वहाँ आकर आपने उलूम हासिल किए और मुहद्दिस अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी जैसे लोग आपके उस्ताद थे, आपने उनसे भी ज़ानुए तलम्मुज़ हासिल किए। और फिर हज़रत शेखुल शयूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपने जो है वो तरीक़त का फ़ैज़ हासिल किया। और बाज़ रिवायात में ये मिलता है कि हज़ूर कंदील नूरानी गौसे समदानी अल हसनी वल हुसैनी शेख मीरा मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी आपने फ़ैज़ हासिल किया। और ये तो आप ख़ुद लिखते हैं एक मुकाम पर कि मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ के साथ मैंने एक हस्ती को देखा जो ग़िलाफ़ काबा पकड़ कर, ये उनकी आंखों में आंसू थे और ज़ारो कतार रो रहे थे कि या अल्लाह रोज़े महशर मुझे नबीना उठाना ताकि मेरे हिसाब किताब का जो मामला है वो आसान हो। तो आप आगे बढ़े और आपने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने फरमाया मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। और आपने 14 हज पैदल फरमाए हैं शेख सादी अलैहि रहमा ने, और गौसे आज़म से फैज़ भी हासिल किया। और शेखुल शयूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी आपने फैज़ हासिल किया और कैद व बंद की सऊबतें भी आपने बर्दाश्त की। और उसके साथ साथ आपने इल्म को नहीं छोड़ा, यानी अगर आपकी 100 साल उम्र मुबारक है तो सारी हयात तय्यबा इल्म में, मुशाहदात में, तजर्रुबात में गुजरी। और कुरान और सुन्नत के साथ साथ आपने असफिया अज़किया का जो पैगाम था तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब पर भी कारबंद रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो इब्तदाई तालीम होती है और जो इब्तदाई तरबियत होती है ये बहुत बुनियादी अहमियत की हामिल होती है। और हम जितने भी औलिया कराम का ज़िक्र सुनते हैं, जितनी भी साहिबान इल्म का ज़िक्र सुनते हैं, साहिबान तसर्रुफ़ का ज़िक्र सुनते हैं, या ऐसे लोग जिनको तारीख़ में याद किया जाता है, उनकी जो इब्तदाई तरबियत होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो है वो जानें कि उनकी तरबियत का वो जो इब्तदाई दौर था वो किस तरह से आप परवान चढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एक इस खूबसूरत नशिस्त का आपने एहतमाम किया और हमें भी ये एज़ाज़ बख्शा कि हम शेख सादी शिराज़ी जैसी हस्ती उनकी बारगाह में सलाम अक़ीदत के चंद फूल वो निछावर करें और अपनी हाज़िरी पेश करें। इसमें चंद गुजारिशात हैं जैसा कादरी साहब ने फरमाया। बुनियादी तौर पर शेख सादी शिराज़ी आप जिस ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते थे ये मौजूदा ईरान का एक जनूबी हिंद यानी या जनूबी हिस्सा आता है जिसको पारिस कहा जाता है। ठीक। और अरबी जब ज़ुबान में हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये लफ्ज़ फ़ारिस बनता है। सही। और इसका इलाका है शिराज़ जिसको बागात का शहर कहा जाता है। और उस इलाके के अंदर एक और आप कह सकते हैं कि नवाही बस्ती है जिसको शब बवान कहा जाता है। ठीक। और अरब लोग ये कहते हैं कि दुनिया में 4 ही तफरीगाहें हैं जिनमें एक वो नाम देते हैं समरकंद को और एक नाम देते हैं इस यानी कि हम कह सकते हैं बसरा को, और उसी में एक आती है ये शब बवान।
اور عرب شعراء کہتے ہیں کہ جب سفید محل کے اوپر آپ کھڑے ہو کر اس بستی کو دیکھتے ہیں تو آپ ہر غم دکھ تکلیف کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اس بستی میں شیخ سعدی شیرازی آپ نے آنکھ کھولی، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد گرامی کو حضرت خضر علیہ السلام ان کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی عام معصوم بچے کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں یہ قوم کا مصلح بھی ہوگا، ایک حکیم بھی ہوگا، رہنما اور دانا بھی ہوگا۔ کیا بات، تو تم نے اس کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم ان کی تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 فیزز آتے ہیں۔ جو فرسٹ فیز ہے اس میں ان کے والد گرامی، چونکہ وہ خود بھی دیندار ہیں اور ان کی تقوی اور دینداری پر سب کا اتفاق ہے، اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے جس میں طہارت کے، نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ نے اپنے والد گرامی سے ہی سیکھ لیے۔ اس کے بعد 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ آپ کے والد گرامی ان کا آپ بچپن میں تھے، وصال ہو گیا تو آپ کی والدہ نے پرورش کی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے ماموں علامہ قطب الدین شیرازی جو مورخ طوسی کے شاگرد ہیں انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ابتدائی دور میں، اور بعد ازاں جب خانہ جنگی ہوئی، شیراز بکھر گیا، تو پھر آپ جامعہ نظامیہ میں جیسے قادری صاحب نے کہا وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ تو یہ جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے اس کا کردار پھر آپ خود بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اپنی مثنوی میں اور اپنی اسی بوستان میں کہ میرے جو والد گرامی ہیں انہوں نے بچپن میں جو مجھ پر سختی کی، جو شدت کی، اس کی وجہ سے مجھے اپنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کی راہ پر میں کبھی بھی بھٹکا نہیں اور میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ محدث عبد الرحمن ابن جوزی چونکہ وہ سماع کے سخت خلاف تھے، جبکہ شیخ سعدی شیرازی آپ وجد اور سماع کے بہت دلدادہ اور شوقین تھے، اور وہ اکثر ان کو نصیحت کرتے کہ آپ سماع میں نہ جائیں، لیکن آپ چلے جایا کرتے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ چلے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہاں بد آواز جو قوال تھا ساری رات اس کی قوالی سنی، اور آخر میں اپنی دستار اور چند درہم اس کو دیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی آواز کے بدلے میں آپ نے اس کو انعام دیا؟ تو کہتے ہیں اصل میں جو میرے استاد مجھے عرصہ دراز سے نصیحت کرتے رہے، جو اثر ان کی نصیحت نے نہیں کیا وہ اس قوال کی آواز نے کر دیا۔ اور آپ کے معلم اول آپ کے والد گرامی شیخ عبداللہ، آپ کی معلمہ ثانیہ آپ کی والدہ فاطمہ ہیں، اور اسی طرح امام ابو الفرج عبد الرحمن محدث ابن جوزی، یہ آپ کے شیخ ہیں جن سے آپ نے حدیث اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ اور اسی طریقے سے روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اب وہ جو تربیت کا اینگل ہے کہ آپ شکایت کرتے ہیں اور اپنے شیخ محدث عبد الرحمن ابن جوزی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسائل کے حل کے دوران اور جو درس ہے اس کی تدریس کے دوران ایک بچہ مجھ سے حسد کرتا ہے، تو آپ کے شیخ آپ سے کہتے ہیں کہ اس کا حسد تمہیں یاد رہا، لیکن اپنی غیبت اور بدگوئی وہ تمہیں بری نہیں لگی۔ چنانچہ آپ نے پھر اس واقعے کو بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت سارے پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے، یقیناً ایک پروگرام ان کا احاطہ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کچھ پہلوؤں پر بات کریں گے، اور خاص طور پہ وہ جو آپ کی ربائی ہے اور سدا بہار کسی ربائی کو کہا جا سکتا ہے، بلغ اللولا بکمالہ، اس پہ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام، یہ خصوصی نشست آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور جیسا میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زبان کا ذکر جو ہے، جب ہم فارسی زبان و ادب کا ذکر کریں تو مکمل ہی نہیں ہوتا، چاہے ہم نثر کی بات کریں، چاہے ہم شاعری کی بات کریں، تو یہ کثیر الجہت شخصیت ہیں کہ نثر بھی ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، روحانیت اور تصوف کا ذکر بھی ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور فارسی شاعری بھی ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ بلغ اللولا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ ایسی ربائی ہے کہ شاید میرا خیال ہے کہ صدیوں سے یہ پڑھی جا رہی ہے اور اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج بھی اس کے بغیر کوئی محفل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی،
تو یہ کیسی باکمال ربائی ہے، اور اس کا ذکر خاص طور پہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ ذکر ہی مکمل نہیں ہوتا۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب کیا فرماتے ہیں اس شعراء آفاق، قبول بارگاہ، زبان زد عام ربائی کے حوالے سے اور آپ کی شاعری کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ بھی شاعر ہیں، میں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے شعر کہنا، ایک ہوتا ہے حضور کی شان میں لکھ دینا، اور ایک ہوتا ہے اس کو قبول فرما لینا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لکھا تو ہزاروں لوگوں نے، لکھا تو سینکڑوں لوگوں نے، لیکن اس کو قبول فرمانا یہ شیخ سعدی کا بڑا کمال ہے۔ کیا بات۔ اور شیخ سعدی وہ ہستی ہیں کہ آپ کے دور مبارک سے لے کر ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بعض وہ لوگ ہیں کہ جب تک وہ سکرین پر ہیں تو ان کا نام ہے، جب تک وہ زندہ ہیں تو نام ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں ان کا نام ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں کہ نہ تو الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ اس قدر ان کے وسائل ہیں، پسماندگی کے حالات بھی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے دور مبارک میں ہی آپ کے کلام کو جو ہے وہ مقبول عام تھا، اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو چکے تھے، اور آپ کی قبولیت اللہ رب العزت کے ہاں اور اس دور سے لے کر مدارس کے اندر آپ کی کتابوں کا پڑھایا جانا، اور پھر یہ 700 سال بعد آج بھی درس نظامی کا کوئی طالب علم عالم بننا چاہے یا کسی خانقاہ کا شخص صوفی بننا چاہے کیا بات۔ تو اسے شیخ سعدی کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ خیرات اور بہار لینی پڑتی ہے کہ شیخ سعدی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ لکھ کر بیٹھے ہیں اور چوتھا مصرع نہیں آ رہا، اور قربان جاؤں یہ کیسی بخت یاوری ہوگی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور فرمایا سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ یعنی یہ آپ کا ایک خاصہ ہے کہ ایک وہ وقت کہ آپ کے کلام کو مقبول عام، اور آپ نے آپ کے کلام کے اندر جو چاشنی ہے، جو کیف ہے، آج بھی ہمارے طلباء جب ہم پڑھتے تھے یا ہم پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداری مغیرست فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخش بس، نگہدار ما راز راہ خطا، خطا درگزار و ثوابم نما۔ یعنی آپ کے کریمہ سعدی سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر گلستان سعدی، بوستان سعدی، اور اگر آپ کی ذات سے اگر کوئی صوفی فیض لینا چاہے، صاحب نسبت فیض لینا چاہے تو دبنگ فیض ملتا ہے کہ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتہ مشکی یا بیری کہ از بو دل اویز تو مستم، بگفتم من گلے نا چیز بودم و لیکن مدت بگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ آپ کی گلستان کے جو ورق پھولے، بلکہ آپ کا کیا مقام ہوگا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کا کلام کھول کر بیٹھے ہیں، اور امیر خسرو جو آپ کے مرید اور محبوب خلیفہ ہیں، جو خود ایک شاعر ہیں، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ کلام لکھنے والا ایک شخص سامنے ہے، اور نظام الدین محبوب الہی جو ہے شیخ سعدی کے کلام کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں تیرا کلام بھی کمال ہے، لیکن جو سعدی نے لکھا ہے یہ بڑا ہی کمال ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے، اور پھر آپ کے تصرفات میں یہ بات ملتی ہے کہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چلتے آ رہے تھے، اور شیخ سعدی علیہ رحمہ کی ایک ربائی کا تکرار کرتے آ رہے تھے، پڑھتے آ رہے تھے کہ چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ایک ہستی جلوہ گر ہوتی ہے اور آ کر چوتھا مصرع پڑھ کے بتا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے وہ جب تھوڑا آگے چلے تو پان تھے ان کے پاس، وہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا ہم رشوت نہیں لیتے۔ عرض کیا نہیں، ہدیہ ہے ہمارے علاقائی طور پر، یہ ہم اس کو کیا حضرت جو پان کھانا منع ہے؟ فرمایا منع نہیں، میں طبیعت کی وجہ سے نہیں کھاتا۔ تو یہ کہہ کر آپ تھوڑا سا چلنے لگے تو شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ نے آنن فانن دور تک چلے گئے، تو میں نے پیچھے سے آواز دی آپ کون؟ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا بزرگ ہے، یہ کسی کی روح ہے، تو میں نے آواز دی آپ حضرت کون ہیں؟
مجھے یہ بتانے آئے تھے تو آپ نے فرمایا فقیر کو ہی سادی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا مقام تھا، یہ آپ کے تصرفات تھے، اور یہ تمام تصرفات کی وجہ یہ تھی کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب شاعری کی ہم نے بات کی اور خاص طور پہ اس ربائی کا ذکر ابھی پیر صاحب فرما رہے تھے۔ آپ کی جو تصانیف ہیں اور شہرہ آفاق تصانیف ہیں جس کو پڑھے بغیر فارسی ادب کا مطالعہ نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، اس کے بغیر گلستان اور بوستان یہ لازم و ملزوم ہیں ہمارے علماء کے لیے بھی، ہمارے صوفیاء کے لیے بھی، اور ادب کا ذوق رکھنے والوں کے لیے بھی۔ تو یہ جو اس کی مقبولیت ہے گلستان اور بوستان کی، اور آج تک اس کے سحر سے جو ہے وہ ہمارا ادب نکل نہیں پایا اور نکل نہیں سکتا جب تک زبان بولی جاتی رہے گی، سیکھی جاتی رہے گی، سنی جاتی رہے گی، بولی جاتی رہے گی۔ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دو اس میں چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں کہ پروفیسر ہیٹی وہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی آپ کی تصانیف کی دو جہتیں ہیں یا دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ کہ جو آپ نے اپنی حیات کے اندر لکھی اور یعنی قبولیت ان کو حاصل ہو گئی، اور دوسری وہ ہے کہ جو آپ کے وصال کے بعد شیخ علی بن احمد انہوں نے ان کو کمپائل کیا آپ کے وصال کے 42 سال کے بعد۔ صحیح۔ اس میں آپ کے یعنی ان دو کتب کے علاوہ جیسے آپ کی غزلیات ہیں، قصائد ہیں اور دیگر رباعیات ہیں، اسی طرح تاریخ عباسیہ کے نام سے 3 جلدوں پر کتاب ہے، یہ ساری آپ کی حیات کے 42 سال کے بعد کمپائل ہوئی۔ مگر یہ جو دو کتب جن کا آپ نے ذکر کیا، بوستان اور گلستان، جن سے ان کو قبولیت حاصل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو بوستان ہے یہ منظوم شکل میں ہے، پوئٹری کے انداز میں ہے، مثنوی کی طرز پر یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس میں 4000 کے قریب وہ سٹینزاز یعنی کہ رباعیات یا اشعار موجود ہیں، اور اس میں آپ نے تعلیم، تربیت، اخلاق، معاشرت، آداب کے ہمہ جہت جو پہلو ہیں وہ اس میں آپ نے ان کو شامل کیا۔ اور آپ اس کی قبولیت کا اندازہ ڈاکٹر صاحب لگائیں کہ دنیا میں اس وقت 30 سے زائد زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹڈ اویلیبل ہے۔ کیا بات! اس میں انگلش ہے، اس میں جرمن ہے، اس میں اردو ہے، ایون کہ اس میں عربک ہے، اور دنیا کے دیگر زبانیں جیسے لیٹن اور دیگر فرینچ زبانیں ہیں، ان میں یہ ٹرانسلیٹڈ کتاب موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو گلستان ہے یہ شیخ سعدی شیرازی آپ نے بوستان کے 1 سال کے بعد لکھی۔ جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شیراز در حقیقت باغات کے شہر کو کہا جاتا ہے، اور تقویم البلدان میں لکھا ہے کہ اس کی بنیاد وہ محمد بن قاسم نے رکھی تھی، اور اس شہر کی جو ڈیموگرافی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ ہر گھر کا اپنا باغ تھا اور ہر گھر کے باہر سے نہر گزرتی تھی۔ تو ایسے میں ایک دن 1 سال کے بعد، بوستان لکھنے کے 1 سال کے بعد، آپ اپنے دوست کے ساتھ باغ کی سیر کو جاتے ہیں، اور وہاں آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، آپ کے دوست کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ پھولوں کے اوصاف ہیں اسی طرح سے کچھ اوصاف آپ بھی بیان کریں۔ تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں الفاظ کا اور اخلاقیات کا کچھ ایسا یعنی کہ منبع تخلیق کروں کہ جس کی خوشبو میرے جانے کے بعد بھی مہکتی رہے۔ تو چنانچہ آپ نے گلستان لکھنے کا فیصلہ کیا، جو 10 ابواب پر ہے، جس کی ایک ڈیٹیل تمہید ہے، اور پھر بعد ازاں آپ نے اس میں تعلیم، تربیت، اخلاقیات اور معاشرت اور آداب کو بیان کیا۔ یہ دنیا کی 50 زبانوں میں ٹرانسلیٹڈ اویلیبل ہے، اور اس میں شیخ سعدی شیرازی آپ نے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلیم و تربیت ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، پھر توکل ہے، صبر ہے، استقامت ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید، یہاں پر آپ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اہم شخصیت ہیں کہ جن کی تصنیف پہ ہم بات کریں، جن کی شاعری پہ بات کریں، جن کی حکمت و دانش پہ بات کریں، اور جن کی مقبولیت پہ بات کریں، جن کے کثیر الجہت شخصیت واقعی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے زبان کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مصلح ہونے کے اعتبار سے، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بنتی ہے۔ ابھی ہم نے ان کی تصنیف پہ بات کی اور ان کی شاعری کے اوپر بات کی،
اور اس کے اثرات کے اوپر جو ہے وہ ایک مختصر اس کا جائزہ لیا، لیکن بنیادی طور پر وہ بطور مصلح ان کی جو حکمت و دانش ان کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں حضرت شیخ سعدی جو ہیں وہ کس طرح دکھائی دیتے ہیں، کس مقام پر دکھائی دیتے ہیں، ان کی حکمت و دانش جو ہے وہ کس طرح آج کی جو دانش ہے ان کے ذہنوں کو بھی متاثر کر رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ خصوصی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی جو گلستان ہے، جو بوستان ہے، اس کے اندر جو معارف کے اور علوم کے اور حکمت و دانش کے خزانے ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس حکمت و دانش سے آج تک کی جو فکر ہے وہ استفادہ کر رہی ہے، آج تک اس سے جو ہے وہ ساری صورتیں استفادے کی نکل رہی ہیں۔ اس کے بغیر نہ ادب مکمل ہوتا ہے، نہ شاعری مکمل ہوتی ہے، نہ علمی اور ادبی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو، کوئی بھی ادب کے رستے کا جو طالب علم ہے وہ اپنے آپ کو مکمل کر سکتا ہے۔ تو آپ بطور ایک مصلح کے، ایک دانے کے اور حکمت و دانش کو پھیلانے والے کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے کیسے ہیں، یہ ہم بات کرتے ہیں۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ آپ نے جو حکمت و دانش ان کتابوں کے اندر سموئی ہوئی ہے اس سے آج تک استفادہ کیا جا رہا ہے، کیا ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مثال کا جو انہوں نے مثال دی ہے اس میں اپنی ذات کو رکھا ہے، ٹھیک، اپنی زندگی بھر کے جو تجربات ہیں، اپنی زندگی بھر کی جو انہوں نے پریشانیاں، مشقتیں اور لوگوں سے ملاقات، اہل علم سے ملے، اولیاء سے ملے، صوفیاء سے ملے، ہر لحاظ سے ان لوگوں سے ملنے کے بعد 30 سال کا جو سفر ہے، تو ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ سفر بوسیلہ ظفر، سفر کامیابی کا وسیلہ ہے۔ تو آپ نے جو کامیابی کا سفر کیا تھا ان کو ان میں شامل کر دیا، اور یہ ایک ایسی اس میں صداقت ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کے من میں اترتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ قبول ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس میں اپنے تجربات کو شامل کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کا شعر ہے کہ سادیہ شیرازیہ سب کے مدے کم زادرا، کم زاد چو عقل شود گلا کند استاد را۔ واہ واہ واہ، کیا اب یہ چیز آج 700 برس تک پڑھی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی جب تک پڑھی جائے گی اس کی صداقت کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ نے اپنی مثالوں سے واضح کیا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی ہے کہ میں مسجد میں گیا نماز جمعہ کے لیے، جب نکلا تو میرا جوتا وہاں سے گم ہو چکا تھا، تو میں نے دوسری طرف دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے حواری ہیں، وزراء ہیں، تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اور جوتا بھی ایک ہی تھا، اور اس کے پاس اگر 100 جوتے بھی ہوں یا اس کے گم ہو جائیں تو اور خرید سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے بغور دیکھا تو اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اے میرے اللہ تو نے پاؤں تو دیے ہیں چلنے کے لیے۔ اسی طرح آپ نے بے شمار مثالیں اس میں جو دی ہیں، گلستان میں، بوستان میں، اور آپ کا جو مزاج تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ خشک زبان تھی، تو آپ کے حالات بھی چونکہ ایسے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے باپ نے 10 دینار میں خرید کر لائے ہیں گھر میں۔ آپ کے جو سسر تھے انہوں نے آپ کو خریدا تھا جس دور میں آپ خندق نکال رہے تھے، آپ قیدی ہو چکے تھے، ٹھیک، خندق نکال رہے تو اس نے دیکھا کہ بڑا سعادت مند انسان ہے تو خرید کر گھر لے آئے، اور بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ ہاں 10 دینار میں خرید کر مجھے لائے تھے اور 100 دینار میں آپ کو میرے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ تو یہ آپ کی ایک حاضر دماغی، آپ کا ایک فہم، ادراک، اور آپ کے اندر پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام کتب میں آپ کی جو وہ شعر ہوں یا کہ نثر ہو، جس حال میں بھی ہے اس کے اندر اخلاقیات ہیں، ادب ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اخلاق اور ادب اور محبت کے ساتھ جب بھی بلایا جائے گا تو ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اس میں ترشی نہیں ہے۔ یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ سرکار کے اخلاق کی وجہ سے، انبیاء کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کے قریب آتے گئے، صوفیاء، اولیاء، اذکیاء کی وجہ سے لوگ ان کے قریب آتے گئے، اور شیخ سعدی نے چونکہ شیراز، ایران سے لے کر
पूरी दुनिया से फिरते हुए और मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा, दीगर शहर, हमारे मुल्तान तक के असफ़ार किए हैं। तो आपकी ज़िंदगी भर का निचोड़ है इनमें। तो जो अपनी मिसाल के साथ निचोड़ पेश करता है, तो जो दाना है, समझने वाला है, वो ये समझता है कि इसने तो चोट खाई है, अब मैं इस चोट से बच जाऊँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत, ये जो मौजू है आपकी हिकमत व दानिश का, ये बहुत इसके अंदर पहलू हैं कि एक ऐसी दानिश जो सदियों पहले जो है वो तख्लीक हुई, लेकिन आज का इंसान भी उससे इस्तिफ़ादा कर रहा है, आपकी हिकमत से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी तहरीर से, आपके अक़वाल से, आपकी शायरी से। तो ये जो इतना फैला हुआ दायरा है हिकमत व दानिश का, इल्म का, तसव्वुफ़ का, उस पर कुछ आप भी इरशाद फरमाइए। इसमें डॉक्टर साहब जैसे कादरी साहब ने फरमाया है, दो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि ये BBC की रिपोर्ट है कि शेख सादी शिराज़ी, आपकी शख्सियत वो है कि आज 750 से पौने 800 साल हो चुके हैं, और आपके जो अफ़कार हैं और आपकी जो तालीमात हैं और आपके बताए हुए जो अखलाक़ियात के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, वो आज भी दुनिया उनसे इस्तिफ़ादा कर सकती है। और BBC ये कोट करती है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हम आज के ज़माने में भी शेख सादी शिराज़ी की शायरी से या आपकी किताबों से सीख सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जो आपकी सपोज़, जैसे हमने पहले अर्ज़ की थी कि बोस्तान है, उसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्स कहा जाता है, और आपकी गुलिस्तान को द डोर ऑफ पर्शियन लिटरेचर ये यूरोप में कहा जाता है। ये जो दोनों किताबें हैं जिसमें आपने इंसानियत से मोहब्बत का, इखलास का, और जो दुखी लोग हैं और परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद करने का जो आपने दर्स दिया है, इस हवाले से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी जो शायरी है उसका एक हिस्सा है कि आज़ाए आदम यक दीगरंद। ये ऐसा हिस्सा है कि जो आज भी ईरान के अंदर जो उनके सिक्के हैं उसके ऊपर ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि ये कुनेदा है। अल्लाह। और ईरान ने जो अपना एक कारपेट है, आपको पता है कि वो जो भी जाता है नेशनल, जब वो किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो ईरानी कारपेट देते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में 21 अप्रैल को आलमी सादी यौम मनाया जाता है, और ईरान ने जब ये भेजा तो वहाँ पर भी उनकी शायरी का ये हिस्सा दर्ज था कि जो तमाम इंसान हैं वो एक दूसरे का हिस्सा हैं, उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इखलास से पेश आना चाहिए, और एक दूसरे को दुख तकलीफ़ देने से रुक जाना चाहिए। ठीक। चुनांचे आज भी ज़रूरत है हमें इस चीज़ की कि जो शेख सादी शिराज़ी आपने जो तालीमात दी हैं, अखलाकियात के मुख्तलिफ़ जो पहलू दिए हैं, हमें चाहिए कि हम उनको फ़ॉलो करें। उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ है, आप ये कहते हैं कि जो हमारा इल्म है, हमने जितना इल्म हासिल करना हो, सबसे पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आप फरमाते हैं कि अमल करने के बाद हमें ये चाहिए कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें, वो पहलू कि जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, दूसरों के लिए खुशियाँ और आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। हमें वो अखलाकियात सीखनी चाहिए, और वो चीज़ें कि जिनसे हमारी ज़िंदगी या दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल होती है या परेशान होती है, जिनको हम रज़ाइल अखलाक कहते हैं, हमें उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। पीर साहब, क्या पैगाम आखिर में अता फरमाते हैं जनाब आज की गुफ्तगू की रोशनी में हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले? जी, हमें हमेशा मुस्बत सोच और मुस्बत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और खैरुन्नास में यनफ़उन्नास बन के रहना चाहिए। ठीक। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बका और दवाम, और आज तक उनके नाम ज़िंदा होने की वजह यही है कि उन्होंने मुस्बत सोच, मुस्बत ख़याल और मुस्बत ज़िंदगी इख्तियार की, और मुस्बत ज़िंदगी इख्तियार करने पर तंबीह फरमाई। अल्लाह। यही वजह है कि सूफिया की जमात भी सबसे पहले सादी के पास जाती है, और उलमा की जमात भी सबसे पहले सादी के पास आती है, और यहाँ से खैरात लेते हैं। और ये खैरात जो है उनके लिए वो आलिम हों, वो जाहिद हों, वो सूफिया हों, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो निखार बनता है। मेरे क़िबला आलम फरमाया करते थे कि जो सादी की गुलिस्तान और बोस्तान नहीं पढ़ता, वो ना आलिम बन सकता है, ना सूफ़ी बन सकता है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम जनाब आखिर में? सर, इसमें चूँकि सबसे खूबसूरत बात यह है कि
آپ کی جو کتابوں کو قبولیت عامہ حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں مفتی ولی محمد لکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے ان کی بے پناہ محبت، حضور کی ساتھ ذات سے اور بعد ازاں آپ کی آل سے جو آپ کی محبت ہے کہ یہ بھی قبول عام ہے کہ الایہ بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دا وطم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اور اس میں جو آپ نے ربائی جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اتنی قبول عام حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا کی ہے کہ محمد محب اللہ نوری صاحب نے اس ربائی کے ایک حصے پر پوری کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنت جمیع خصالہ اس ٹائٹل کے ساتھ 850 صفحات کی آپ نے کتاب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے لکھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شیخ سعدی شیرازی کے ان جو پیغامات ہیں خاص طور پر اخلاقیات کے حوالے سے اور انسانیت کی ہمدردی اور انسان کا احترام کے حوالے سے ہم اس جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا، اس پروگرام میں موجود ہونے کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو ایک اس میں سے خوشبو کا ایک جھونکا اس سے اپنے قلب و روح کو منور کیا ہے، معطر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو برکات ہیں، ان کی شاعری کی، ان کے ادب کی، ان کی تصنیف کی، ان کی تحریر کی، ان کی حکمت و دانش کی، اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ خیرات مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ضرور عطا فرمائے کہ ہم اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور آپ کی جو شاعری ہے اس کا ذکر بھی ابھی ہوا، تو ایک چند اشعار آپ کی ایک نعت کے، اور یہ بہت چھوٹی بحر کی ہے، اور اس میں سادگی کا حسن دیکھیے، پرکاری کا حسن دیکھیے، معنویت دیکھیے، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی وارفتگی اور عشق کا جو عالم ہے وہ آپ کو ان اشعار میں نظر آئے گا۔ اسی کے ساتھ میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے، چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ من گدائے تو یا رسول اللہ، من گدائے تو یا رسول اللہ، جاں فدائے تو یا رسول اللہ، جاں فدائے تو یا رسول اللہ، گر بیابم بدیدہ سرما کشم، خاک پائے تو یا رسول اللہ، خاک پائے تو یا رسول اللہ، کاش ہر منہ من زباں بودے، کاش ہر منہ من زباں بودے، در ثنائے تو یا رسول اللہ، در ثنائے تو یا رسول
بخشد بے رضائے تو یا رسول اللہ سر نہاد است بر درت سادی در ہوائے تو یا رسول اللہ من گدائے جاں فدائے تو یا رسول